ایک ایسا نبی، ذرا سوچیں، جس نے اپنے ہاتھوں سے ایک شیر کو مار ڈالا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنے وقت کے سب سے طاقتور انسان کو بھی شکست دی۔ اور اس کی آواز میں وہ تاثیر تھی کہ پہاڑ تک ہل جاتے تھے۔ تو آج آئیے ہم مل کر حضرت داؤد علیہ السلام کے اس حیرت انگیز سفر کو دیکھتے ہیں، ایک عام سے چرواہے سے ایک عظیم بادشاہ بننے تک کا سفر۔ اور یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ایمان میں ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ تصور کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور گزر چکا ہے اور بنی اسرائیل وہ اب بغیر کسی لیڈر کے ہیں۔ قبیلے آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، بت پرستی عام ہو چکی ہے۔ ایک وقت کی عظیم قوم اب پوری طرح سے بکھر چکی تھی۔ اور اس کمزوری کی ایک بہت بڑی وجہ تھی ٹیکنالوجی کا فرق۔ دیکھیں، جو فلسطینی تھے ان کو لوہا پگھلانے کا ہنر آتا تھا، اس سے وہ مضبوط تلواریں، زرہ بختر سب کچھ بناتے تھے، جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل وہ ابھی تک کانسی یعنی برونز کے ہتھیار استعمال کر رہے تھے۔ اب لوہے کے سامنے کانسی کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ یہ ایک زبردست فوجی نقصان تھا۔ لیکن پھر وہ ہوا جس نے ان کی کمر ہی توڑ دی۔ فلسطینیوں نے تابوت سکینہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ صرف ایک صندوق نہیں تھا، بالکل نہیں، یہ اللہ کی موجودگی کی علامت تھی۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ اس کی برکت سے ہی انہیں جنگوں میں فتح ملتی ہے، تو اس کا چھن جانا ایک بہت بڑا روحانی اور نفسیاتی دھچکا تھا۔ اب اس مایوسی اور بے بسی کے عالم میں بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ وہ اپنے نبی حضرت شمیول علیہ السلام کے پاس گئے۔ انہوں نے درخواست کی، ہمیں ایک بادشاہ چاہیے، کوئی ایسا جو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کرے اور فلسطینیوں کے خلاف ہماری قیادت کرے۔ تو اللہ نے ان کی دعا سن لی اور طالوت کو ان کا بادشاہ چنا۔ لیکن لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا، ان کے دلوں میں شک پیدا ہوا۔ یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو یہ امیر ہے، نہ ہی اس کا قبیلہ کوئی بہت بڑا ہے۔ لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ اللہ نے اسے دولت یا نسب کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی طاقت اور علم کی بنیاد پر چنا تھا۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک نیا زبردست موڑ لیتی ہے۔ بادشاہ طالوت اپنی فوج لے کر نکل تو پڑے فلسطینیوں کا مقابلہ کرنے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے ان کے ایمان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ طالوت نے اپنی فوج کو ایک بہت ہی سادہ سا لیکن انتہائی مشکل امتحان دیا۔ سوچو، ریگستان میں دنوں کا سفر، سب پیاس سے بے حال ہیں، اور تب ان سے کہا گیا کہ جب دریا آئے تو بس ایک چھلو پانی پینا ہے، صرف ایک چھلو۔ یہ صبر اور فرمانبرداری کا ایک سخت ٹیسٹ تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جن کا ایمان کمزور ہے وہ چھٹ جائیں۔ اور نتیجہ بالکل حیران کر دینے والا۔ یہ دیکھیں، فوج کا کتنا بڑا حصہ اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ زیادہ تر سپاہیوں نے نافرمانی کی اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ اب طالوت کے پاس بس ایک چھوٹی سی لیکن انتہائی وفادار فوج بچ گئی تھی، اور سامنے کون تھا؟ دیو جیسا جالوت اور اس کی لا تعداد فوج۔ میدان جنگ میں منظر ہی کچھ اور تھا۔ جالوت، جو اپنے قد و قامت اور طاقت کے لیے مشہور تھا، وہ بنی اسرائیل کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کا غرور تو جیسے آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ للکار رہا تھا اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے چیلنج کا جواب دے۔ لیکن پھر ایک نوجوان لڑکا داؤد آگے بڑھا۔ وہ کوئی تربیت یافتہ سپاہی نہیں تھا، وہ تو بس ایک چرواہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی نہ ڈھال، بس ایک غلیل اور کچھ پتھر۔ لیکن اس کے دل میں اللہ پر ایسا ایمان تھا جو پہاڑوں کو ہلا دے۔ داؤد نے اپنی غلیل میں ایک پتھر رکھا، اسے پوری طاقت سے گھمایا اور جالوت کی طرف پھینک دیا۔ وہ پتھر بجلی کی تیزی سے گیا اور عین جالوت کی پیشانی پر جا لگا، اور بس ایک ہی لمحے میں وہ پہاڑ جیسا جالوت زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ جنگ تو جیت لی گئی اور داؤد راتوں رات ایک ہیرو بن گئے۔ لیکن ان کی کہانی کا سب سے مشکل حصہ تو ابھی شروع ہونا تھا۔ ان کی بہادری اور ان کی شہرت اب خود بادشاہ طالوت کے لیے ایک خطرہ بن چکی تھی۔ سوچئے، جس بادشاہ کے لیے داؤد نے جنگ لڑی وہی اب ان کا دشمن بن گیا۔ حسد نے طالوت کو اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ اس نے داؤد کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک شام جب داؤد بربط بجا رہے تھے، طالوت نے ان پر نیزہ پھینکا، لیکن داؤد بال بال بچ گئے۔
اب داؤد کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ انہوں نے کئی سال ویرانوں میں چھپتے چھپاتے گزارے۔ ایک بار تو انہیں طالوت کو مارنے کا پورا موقع ملا جب وہ ایک غار میں سو رہا تھا، لیکن داؤد نے اللہ کے مقرر کیے ہوئے بادشاہ پر ہاتھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہ ان کے عظیم کردار کی نشانی تھی۔ کہتے ہیں نا، ہر آزمائش کے بعد انعام ملتا ہے۔ ایک جنگ میں طالوت کی موت ہو گئی اور بنی اسرائیل ایک بار پھر بے سہارا ہو گئے، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ داؤد اپنی تقدیر کو پائیں۔ شروع میں بادشاہت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ داؤد کو ان کے اپنے قبیلے یہودا نے جنوب کا بادشاہ مان لیا، جبکہ شمال کے جو باقی قبیلے تھے انہوں نے طالوت کے بیٹے کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ تقسیم 7 سال تک چلی، لیکن آخرکار سارے قبیلے ایک ہو گئے اور ان سب نے داؤد کو اپنا واحد بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اور جب داؤد بادشاہ بنے تو اللہ نے انہیں خاص نعمتوں سے نوازا۔ ان پر زبور نازل ہوئی، انہیں ایسی آواز دی گئی کہ جب وہ ذکر کرتے تو پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے، اور ان کے ہاتھوں میں لوہا بالکل موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جس سے وہ بہترین زرہ بختر بناتے تھے۔ حضرت داؤد کی زندگی ہمیں ایک بہت اہم سبق سکھاتی ہے کہ بہادری صرف میدان جنگ میں لڑنے کا نام نہیں، بلکہ رحم کرنے میں، معاف کرنے میں اور آزمائش میں صبر کرنے میں بھی اصلی بہادری ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، ایک عظیم رہنما کا اصل معیار کیا ہے؟ اس کی طاقت، شہرت یا دولت، یا پھر اس کا ایمان اور اس کا کردار؟